بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے آداب نماز کے سلسلے سے بیان کیا، اب ہے چوتھی جو رکن ہے نماز کے اندر، اب قرات کا مسئلہ ہے۔ ہم نے نیت بتا دی، تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں بتایا، قیام کے بارے میں ہم نے بتایا۔ آج ہے قراءت کا مسئلہ، ایک ضروری مسئلہ ہے۔ شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک نکتہ بھی بیان کیا، آخر میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، میں نے یہاں لکھا تھا پہلے قرات، اب یہاں سے اوپر جانا ہوگا۔ دیکھیں، فرماتے ہیں اما القرات تو وہی الفاتحہ وسورۃ ماہا کانت واجبۃ فی رکعۃ فرض الصبح والاولین من الفرائض کلہا، یعنی قرات واجب ہے۔ قرات کا مطلب کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک سورہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کس میں؟ نماز صبح کے دونوں رکعت، ٹھیک ہے؟ اور باقی نمازوں کے مثلا جو 4 رکعتی ہیں ان کے 2 پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الحم اور سورہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک سورہ ساتھ میں پڑھنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قرات کے واجبات کیا ہیں؟ شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَيَجِبُ فِيهَا التَّرْتِيلُ والترتیب والموالات۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے ترتیل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے حروف کو جو مخارج صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ضروری ہے کہ ہم الحم کو صحیح سے سیکھیں، اور اس کے بعد سورہ جو پڑھتے ہیں ان کا مخارج ہمارا صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے۔ پھر ترتیب، دوسری چیز کیا ہے؟ ترتیب۔ ترتیب کا مطلب ہے کہ آپ کو جس طرح الحم سورہ بتائے گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخر تک اس کو اس طرح لے جانا ہے، ایسا نہیں کہ آپ ولا الضالین سے شروع کریں۔ ترتیب سے مراد یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں موالات کا خیال رکھنا ہے، اس کے اندر واجب ارکان میں سے ہے، کیونکہ اگر آپ موالات کا خیال نہ رکھیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھا، بیٹھے رہے کچھ ٹائم تک، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، موالات کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ادھر پہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ولا خفا انہا من عظام الارکان، یہ کیا ایک بڑے اس میں کوئی مثلا مجبوری، کوئی مخفی بات نہیں ہے کہ یہ بڑی ایک ارکان میں سے، عظام اسلام میں سے ہیں قرات، ٹھیک ہے؟ من اذان الارکان، بڑے ایک رکن میں سے۔ فلو کان صبح القادر فی سیات الوقت ترکہا او ترک بعضہا عمدا بطلت صلاته ولو ترک بعضہا جہلا لم تبطل صلاته۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ انسان، وقت بھی تھا اس کے پاس، قدرت بھی ہے، صحت بھی ہے، ہونے کے بعد اس انسان نے کیا کیا؟ ترکہا او ترک بعضہا، قرات کو ترک کیا، یا قرات کے بعض حصے کو ترک کیا، چھوڑو میں نہیں پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بول کر چھوڑ دیا اس نے، قدرت بھی ہے، وقت بھی ہے، بعض چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا، فرماتے ہیں بطلت صلاتہ، ٹھیک ہے؟ نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ قرات کو اگر اس نے ترک کیا، نماز باطل۔ وَلَوْ تَرَكَ بَعْضُهَا جَهْلًا لَمْ تُبْطِلَ صَلَاتُهُ النَّاقِصَةُ وَلَمْ يَعْرِفْ۔ پھر فرماتے ہیں اگر کسی نے مثلا نماز کو جہلاً اس نے چھوڑ دیا، یعنی اسے پتہ نہیں ہے، وہ مثلا چھوٹ گیا اس سے، تو اس میں نماز اس کی ناقص ہے، لیکن یہ نماز اس کی ناقص نماز باطل نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہوا۔ وَلَمْ يَعْرِفُ الْبَسْمَلَةُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا الْبَرَاءَةَ وَلَوْ كَانَ يَقْرَأُ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً لَا تُثْمِرُ ثَمَرَةً كَامِلَةً أُخْرَوِيَّةً۔ دیکھیں، ایک انسان ایسا ہے کہ الحم کو ہر سوروں کا جز نہیں سمجھتا ہے، بسم اللہ کو ہر سوروں کا جز نہیں سمجھتا ہے، جو ہمیں قرآن کے اندر بتایا گیا کہ تمام سوروں میں کے شروع کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ ہے، مگر فرماتے ہیں سورہ برات، سورہ توبہ کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ يَقْرَأُ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً، اگر وہ پڑھے بغیر بسم اللہ کے سورہ کو، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بسم اللہ نہیں پڑھا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھا، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا، تو کہتے ہیں نماز اس کی نماز ناقص ہے۔ فرماتے لا تثمر ثمرة كاملة أخروية، اس کے لیے جو ثمرہ آخروی، جو اس کے لیے ثمرہ ہے، یعنی اس کے جو فائدہ ہے، جو اس کا مثلا پھل ملے گا، جو اس کو وہ وہاں پر نہیں ملے گا، جو اس کا مثلا جو ثواب ہے، وہ اس سے وہ کیا رہے گا؟ محروم رہ جائے گا، وہ اسے درک نہیں کر پائے گا۔
ایک مسئلہ یہ ہوا کہ قرات آپ کے پاس قدرت ہوتے ہوئے، آپ کے پاس وقت ہوتے ہوئے، آپ صحت و سلامتی رکھتے ہوئے آپ نہ پڑھتے ہوں قرات، تو آپ کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے، آپ چھوڑ دیں گے تو۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کسی مجبوری کی وجہ سے، وقت کی تنگی کی وجہ سے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو، اس کا مسئلہ فرماتے ہیں وَفِي الْعِجْزِ أَوْ ضَيْقِ الْوَقْتِ لَوْ قَرَأَتْ فَاتِحَةً مُنْفَرِدَةً تَكْفِيهِ أَوْ قَرَأَ بَعْضَهَا۔ مثلا کسی جگہ مجبوری ہے، سفر کے حالت میں، دوست کا بچھڑنے کا خطرہ ہے، سیل آنے کا خطرہ ہے، دشمن کا وار ہو سکتا ہے، صحت مثلا پڑھوں گا اس کے مثلا الحمد پورا پڑھنے تک مثلا میری جان جا سکتی ہے، میں گر کر مر سکتا ہوں، فرماتے ہیں وقت کم ہے، تو اس وقت فرماتے ہیں وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةُ مُنْفَرِدَةً تَكْفِي، اگر آپ سورہ الحمد ہی پڑھیں، سورہ فاتحہ ہی پڑھیں تو کافی ہے، اب دوسرا سورہ نہ پڑھیں۔ لیکن شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے شروع میں بیان کیا نا، اما القرات، قرات سے مراد کیا ہے نماز کے اندر؟ وہی الفاتحہ وسورۃ معها، یعنی قرات سے مراد یہ ہے کہ الحمد کے بعد ایک سورہ کے ساتھ اس کا نام قرات، تعریف ایسے کہ اس کے ساتھ ایک سورہ کا لانا، یہ قرات ہے۔ لیکن اگر آپ اس ایسی مجبوری میں اگر آپ الحمد ہی پڑھتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ وَقَرَأَ بَعْضَهَا، اگر آپ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھیں، بعض حصہ پڑھیں سورہ فاتحہ کا، تو یہ بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ او سورۃ اخری، یا کوئی دوسری سورت، ٹھیک ہے، او آیت طویلۃ، یا کوئی دوسری آیت پڑھیں، بڑی آیت، ٹھیک ہے، او ثلاث آیات قصیرۃ، یا چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ رہے ہیں ایسی مجبوری اور مشکلات کے وقت میں قصیرۃ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او سبح بحمدی، یا مثلا یہ پڑھیں وحل وکبر، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 رکعات کے اندر آپ سورہ الحمد نہ پڑھ کے اگر یہ بھی پڑھیں تو بھی آپ کی نماز کیا ہے؟ مجبوری کے وقت وقف بمقدار قراتها یکفیہ، تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہوا، اب ایک مہم مسئلہ